بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 22 فروری ہفتے کا دن ہے۔ پہلے میں نے 22 جنوری پچھلے ویلاگ میں کہا، یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ جلدی سے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ آج جو اہم معاملات ہوئے ہیں اس کی پہلے میں آپ کے سامنے چیدہ خبریں بتاؤں، جس میں سب سے پہلے تو عمران خان نے آج ثابت کیا کہ سسٹم کا باپ وہ ہے۔ جیل میں بیٹھا ہوا خان روکنا ناممکن ہے۔ لاہور میں، اسلام آباد میں آج 8 فروری پھر ہوا جشن کا سماعت۔ تحریک انصاف کے وکلاء کا پلڑا بھاری، بہت ہی بھاری۔ اڈیالہ سے عمران خان کی آج بچوں سے بات بھی ہوئی۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں اڈیالہ کے باہر دھرنے کی تجویز بھی آئی، اور سندھ میں تحریک انصاف نے پیر پگاڑا سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو اتحاد کر لیا۔ 2 روزہ قومی کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے، اس کے لائے عمل کی تیاریاں مکمل ہیں۔ مہر شرافت کی ٹویٹ آئی عمران خان کے بارے میں، اس کا طوفان ہے، اس کی تصدیق کی میں نے، جو تحقیق کی ہے وہ ساری معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ جو 22 مہینوں سے قید 70 سالہ سینیٹر اعجاز چودھری کی طبیعت بھی آج بڑی ناسازگار تھی، اسپتال داخل ہوئے، اس پہ بھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اور لاہور اسلام آباد میں جو جیت ہوئی، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ یہ بڑا انتہائی اہم الیکشن تھا۔ اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کو لگ رہا تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے عدلیہ کو مکمل کنٹرول کر لیا، ججز کو قابو کر لیا، پورے عدالتی نظام کو ہائی جیک کر لیا۔ لیکن تحریک انصاف نے یہ بازی پلٹ دی خان کے نام پر۔ آج وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جس کی صدارت شعیب شاہین کا گروپ، واجد علی گیلانی وہ جیتے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کا گروپ تھا مخالف، وزیر قانون ہے اور طاقت اور بدماشی میں آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت بری طرح ہارے۔ عوام نے ثابت کیا کہ چاہے لمز ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو، نون لیگ کے لوگوں کو گھر کے اندر گھس کر شکست پر شکست تحریک انصاف یہ جو الیکشن جیتی ہے، کلین سویپ۔ یہ 8 فروری تھا آج وکلاء کا۔ یہ تاریخی بار ہے، پورے بر صغیر کی یاد رکھیں۔ یہاں سالانہ انتخابات ہوتے، احسن بھون گروپ، ان کے پاس اندھا پیسہ تھا اس وقت، انہیں شکست دے کر حامد خان گروپ کے آصف نسوانہ جیتے ہیں، فروخ الیاس سیکٹری بنے۔ اور اس میں انتظار پنجوتا کا بڑا اہم عمل دخل تھا، ان کی قربانیوں سے وکلاء کو حوصلہ ملا۔ لیکن اب نعروں کی بجائے عملی امتحان ہوگا، اور یہ چونکہ خان کے نام پر جیتے ہیں، جس طرح پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سیاستدان جیت کر اسمبلیوں میں پہنچے، اب یہاں بھی یہ صدر بنے ہیں، نائب صدر بنے ہیں، سیکٹری بنے۔ اب ان کا کام ایک تو تحریک انصاف کے جتنے بے گناہ کارکن ہیں ان پر جھوٹے کیسز ختم کروانا، معاف کی۔ دوسرا، آئینی ترمیم 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے، اس پر عدلیہ کے ساتھ کھل کر آپ کو پتہ ہے اس محاذ پر لڑنا، وکلاء کو دکھانا ہوگا یہ جو طاقت ہے ان کی، یہ اسی طرح اس جیت میں آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے، بہت سے لوگ، لیکن عوام، سوشل میڈیا کے والنٹیئر اور تحریک انصاف آفیشیل، ان کا عمل دخل ہم نہیں بھول سکتے، جنہیں آج خود خان کا بدترین دشمن سلام کرے، چاہے ریحام خان ہو، زید حامد ہو وہ لال ٹوپی، یا نون لیگ کے لوگ ہو، وہ کہہ رہے ہیں یہ موبائل ہیں، ہم ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہیں اس دور میں۔ اس حالت میں دیکھیں کہ ایک طرف آرمی چیف کا دورہ ہوا، برطانیہ کا پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کے 48 چینل، 120 صحافی، اور ایک طرف سوشل میڈیا، ان کے احتجاج کی کوریج ہوگی جو آرمی چیف کے، لیکن ان کی آرمی چیف کے دورے کی کوئی کوریج آپ کو نظر نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پیچھے جو بیٹھے سرکاری نوکری پیشہ لوگ، جنہوں نے 3 سال 5 سال نکالنے ہیں، جنہیں اس ملک کی کوئی پرواہ نہیں باخدا کہ ان کے اقدامات سے کیا تباہی اور بربادی کا کھیل چل رہا ہے۔ سرکاری ملازم ہیں، صرف نوکری کا سوچتے ہیں۔ ان کی ذہنیت کیا ہے کہ نوکری پہ پہلے یا تو پہنچ جائیں کسی طرح، پھر ٹرانسفر نہ ہو، اور اس کے بعد پروموشن ہو، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا حال ہو، بس ان کی زندگی ہے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں اس ادارے سے اور ملک سے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی حالت ایک عضو معطل کی طرح ہوتی ہے، اور نوکری کے دوران یہ سر دھڑ کی بازی لگا کر صرف وہاں پر جمے رہنے کی کوشش، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پتہ ہے کیا حال ہے۔ آپ الیکشن کمشنر کو دیکھ لیں، چھوڑنے پر تیار نہیں، اور بہت سے ہوتے ہیں جن پر اس وقت ریٹائرڈ لوگ لگے ہیں، نوکریاں ختم ہو چکے ہیں، نہیں جانے پر تیار۔ اس کی میں پھر کس دن پوری تاریخ لسٹ پہ آپ کو دوں گا۔ یہ اسٹریٹجی جو بناتے ہیں پھر یہ لوگ، وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ 1990 کی دہائی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں، ان کی عمر بھی 52 سال ہے، شاید 80-90 کی دہائی کی، یہ بھی اس رومانس میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ان کا بھی ایک ایڈ آپ دیکھیں کرکٹ کا، خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور مریم نام کے اس کپتان کا لفظ انہوں نے کیا استعمال کیا؟ سکپر۔ اب سکپر کا لفظ پوری دنیا جانتی ہے کیسے استعمال ہے۔ بچپن سے ہم لوگ 16 سال کی عمر سے پیپسی کے ایڈ دیکھتے ہوئے ہیں، وسیم اکرم کے وہ الفاظ، کم آن سکپر، وہ کون بھول سکتا ہے یہ بچپن کی یادیں۔ اور یہاں مریم نواز صاحبہ، ان کا خان نے کہا ہے حقیقت میں کہ یہ نہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نہ ان کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق ہے، سیکھنا تو رہنے دیں۔ گرین وردیوں میں یہ لال رنگ کی ٹیسٹ کی کرکٹ میں گیند سے کھیل رہے ہیں، 70 کی دہائی سے نہیں نکلتے۔ ان کے بلنڈر میں آپ کو بتاؤں، اچھا ان کے تاریخی بلنڈر ہیں، یہ آج کے اس طرح کے نہیں ہیں۔ 4 مارچ 1948 کو بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کر انگلش میں تقریر کرتے ہوئے فرماتے کہ ہماری قومی زبان اردو ہو۔ ذرا اس بات کو غور سے سنیں، تقریر انگلش میں، زبان اردو رکھنی ہے، خطاب کس سے؟ بنگلہ دیش کے لوگ جو بنگالی زبان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب وہی مریم نواز کے پیچھے آج کھڑے ہیں۔
وہ شہباز شریف جو مائک اکھاڑ کے کہہ رہے ہیں نا کہ خدا کی قسم جب باہر جاتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں کہ یہ مسلمان ممالک دوست مجھے یہ نہ کہیں کہ بھکاری مانگنے آ گئے. وہ پھر کہہ رہا تھا کہ ایک سیاستدان عمران خان کا کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا مجھے بھکاری، اب پوری دنیا مجھے بھکاری سمجھتی ہے. یہ اس کی حالت ہے کہ انٹرنیشنل دنیا خان کے الفاظ مانتی ہے، خود مان رہا ہے. اور اپنا ان کا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ٹیکنوکریٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے خیرات سے ملک نہیں چلتا. میں بالکل کلیئر ہوں، ہمارے ملک کی انہوں نے اتنی بدنامی کر دی ہے. اب ان لوگوں کو آج ہی جلسے شروع کریں، اور جلسوں میں بھی ان کے ساتھ بڑے بڑے ہاتھ ہو رہے ہیں. ان کے ڈیرہ غازی خان کے جلسے میں آج عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے. شہباز شریف ناراض ہوا، عوام بھی ناراض ہوئی، چلے گئے چھوڑ کے. 1500-1800 لوگ اکٹھے کر لیے جو یعنی شاہدین بتا رہے ہیں. اسٹیج کا سائز انہوں نے اتنا بنایا جتنا پنڈال تھا، 60 فٹ چوڑا، 80 فٹ آگے سے، اور 2 کنال کا وہ ٹوٹل جگہ تھی. ڈرون کی فوٹیج بنا کے 3-3 فٹ پہ کرسیاں لگائیں، اور بندے کم اور جھنڈے زیادہ رکھ کے دیہڑی دار مزدور، ان بیچاروں کو دیہڑی نہیں ملی، نہ پانی ملا، بچے کہہ رہے تھے چاول ہی نہیں ملے. یہ ان کا 1 سال مکمل ہوا ہے، اور وہاں نعرے بھی عمران خان کے لگے. آج عمران ریاض نے ایک ٹویٹر پول کروایا تھا کہ سیاست میں مداخلت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، نہیں 95% لوگوں نے کہا کر رہی ہے. 5% کا میں نے حساب لگایا، وہ 827 ووٹ بنتے تھے اس وقت. یہ ملک میں اب اتنے ہی لوگ رہ گئے. اب 24 کروڑ کی آبادی ہے، حساب کتاب کریں آپ. میرے خیال میں آپ نہیں کریں گے، میں خود ہی کر دیتا ہوں. آپ رجسٹرڈ ووٹر نکالیں، وہ تقریباً 13 کروڑ کے قریب. اگلے الیکشن کے جو آ جائیں گے انشاءاللہ 6 مہینے سال بعد، اس میں 14 کروڑ یہ ووٹر ہو جائیں گے. اس کا 5% بنتا ہے کچھ 70 لاکھ کے قریب. یہ 70 لاکھ لوگ بس ان کے ساتھ اب 24 کروڑ میں. حقیقت میں یہ عمران خان پہ دیکھیں، رجیم چینج آپریشن کروانے والا تو باجوہ تھا. باجوہ کے دور سے شروع نا، گولیاں بھی خان کو اس دور میں لگیں. خان کا مینڈیٹ جو چوری ہوا وہ موجودہ آرمی چیف کے دور میں ہوا. پھر ادھر جیسا گھٹیا کیس بھی موجودہ آرمی چیف کے دور میں بنا. تمام ججز جو خان کے خلاف فیصلے دیتے رہے، خان پر جو ظلم و ستم ہوتا رہا، ڈیالہ جیل کے کرنل کے کہنے پر ہوتا ہے، وہ خان نے خود بتایا ہے، حکم اسے اوپر سے ملتا ہے. بشرا بی بی پر بھی مظالم یہی لوگ کر رہے ہیں. یہی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. انہی کا عمران ریاض نے جو ٹویٹر پول کروایا کہ 95% عوام کہہ رہی ہے کہ یہ اس میں شامل ہیں. اس میں الیکشن کمیشن، ججز، سیاستدان، بیوروکریسی، پولیس ایجنسیاں وغیرہ، یہ سب صرف اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلیاں ہیں. اصل جڑ یہ ہے. اور انہی لوگوں کو نون لیگ لے کر آئے، اور نون لیگ کو یہی لوگ لے کر آئے جنہیں کہا جا رہا ہے اب کہ آپ سیاسی میدان کھلا نہ چھوڑیں. مریم اور شہباز کو کھلا چھوڑا گیا. انہیں کہا جائے سیاسی میدان نہ چھوڑیں، کہ سارے ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. اب شہباز شریف اور ان کی سیاست پر حقیقت میں 4 ارب بھیجنے چاہیے، جن کی سیاسی سوچ یہ ہو کہ خود جلسے کریں، خود ہی دوڑ میں اکیلے دوڑ کر بھی آخری نمبر پر 90 کی دہائی سے سسٹم پر ملوث ہیں. لیکن پھر عوام چاہے لمز ہو، ہائی کورٹ ہو، پھر ان کا جواب دیتی ہے. جس طرح ان کی کارکردگی سبز رنگ کے وہ سڑک کی طرح دھل جاتی ہے. میک اپ کھڑا کریں 10 منٹ بارش میں، اصلی شکل بھی نکل، لوگ یقین دیکھنے کو تیار نہیں. میں اس پہ بات نہیں خیر کرتا، لیکن یہ جو ظلم و ستم ہے، میں اس وجہ سے غصے میں. ایبٹ آباد کا وہ ایک نوجوان ذیشان عزیز، اس کی والدہ اسے ملنے آئی جیل میں، دل کا دورہ پڑ گیا اس بیچاری کو. 26 نومبر احتجاج کے لیے آیا ہوتا. اب اس کو والدہ کی جنازے کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی. مطلب یہ سسٹم ہے. اعجاز چودھری 72 سال کی عمر میں انتہائی بیمار شریانوں کو آپریشن، جیل میں وہ آخری سانسیں تقریباً. پروڈکشن آرڈرز کا جاری ہے، نہیں عمل درآمد کرتے. تو اس لحاظ سے پھر سیاسی میدان تو پاکستان میں رہا نہیں. اب سیاست تو نہیں ہے. سیاست تو ہو، تنقید ہو، دلیل ہو، چاہے گالی گلوچ بھی چلے دے دیں، کچھ دیتے رہے. یہاں تو بندے مارے جا رہے ہیں، سیدھی سیدھی گولیاں، عورتوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، مزدوروں کو مارا جا رہا ہے، دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، حاملہ خواتین کے حمل گرائے جا رہے ہیں. مگر ظلم و ستم میں سیاست کون سا سیاسی میدان؟ وہ سیاست تو کافی عرصے سے ختم ہوگی. اب تو یا ان کی منافقت ہے اور یا عبادت ہے. خدا کی قسم ظلم کے خلاف کھڑے ہونا عبادت ہے. یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جو ظلم کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا وہ ظالموں میں شامل ہے. تو ظلم کے خلاف آپ ضرور کھڑے، چاہے آپ کمزور ہوں، لکھ کر، بول کر، جس انداز میں بھی، دل میں ہی برا کہہ لیں، جد و جہد ضرور کریں. مشکل وقت میں تو سیاسی جد و جہد کی اور اہمیت ہے. آج دیکھیں منڈیلا کا بیٹا وہ جنازے پہ پہنچا ہوا ہے فلسطین میں. تحریک انصاف ٹھیک کر رہی ہے، پیر پگاڑا، فہمیدہ مرزا، سائرہ بانو، ایاز پلیجو، یہ محمود اچکزئی وغیرہ جو مل رہے ہیں، سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں، جی ڈی اے کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی وہ خاقان عباسی بھی ٹھیک کر رہا ہے. وہ کہہ رہے 26 معاف کیجیے گا فروری کو پورے پاکستان کے طلباء، تاجر، سب کو سیاسی عمل میں شامل کریں گے. اسد کیسر کراچی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، وہاں پہلی دفعہ بلاول زرداری اور آصفہ زرداری پر تنقید ہو رہی کہ یہ بیج جو بویا گیا بلوچستان، خیبر پختونخوا کے حالات کراچی کی عوام کو بتائے جا رہے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر رہے ہیں. یہ بڑا اچھا امپیکٹ ہوگا اس کا. پنجاب میں عالیہ حمزہ نے آج یہ ٹویٹ کی بڑی اہم کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا خان کی رہائی پر پولیٹیکل کمیٹی کی میزبانی. اس نے کہا میں ہوسٹ کروں گی، آپ یہاں آئیں. پرامن احتجاج میں ڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنے کو تیار ہے.
اب اس پہ مہر شرافت کی ٹویٹ آئی عمران خان کی جیل پہ، اس پہ میں نے بڑی تفتیش کی، اس نے کہا میٹھا پانی گرا کے وہاں کیڑے مکوڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، خان کے باتھ روم میں بھی پانی نہیں پہنچایا جا، تکلیف دی جا رہی ہے، گندا بدبودار سیل ہے، اس طرف تالا لگا کے صرف ایک وقت کا کھانا وہ ایک کانسٹیبل دینے جا رہا ہے، اور خان صاحب نے تقریباً کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے۔ اس نے ٹویٹ کی، میں اس میں بڑی تشویش میں، جس طرح پورا پاکستان، شور بھی مچنا چاہیے۔ مہر شرافت سے تو خیر اس کی پارٹی کے رہنماؤں نے سوال پوچھا کہ آپ کس بنیاد پہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ خان کے وکلاء نے آج یہ کنفرم کیا، شیخ وقاص نے ٹویٹ کی، فیصل چودھری صاحب نے بھی مجھے تصدیق کی کہ عمران خان کی آج بچوں سے بات چیت ہوئی فون پر، اور یہ 3 مہینوں میں شاید دوسری یا تیسری مرتبہ بات چیت ہوئی ہے، لیکن وہ کہنا تھا اگر غیر انسانی سلوک ہو رہا ہوتا تو عمران خان اپنے بچوں سے بات کرتے بتا دیتے۔ اچھا، اس کا کاؤنٹر میں سوچ رہا تھا، میں نہیں مانتا کہ خان کبھی بچوں کو کہے گا میں تکلیف میں ہوں، وہ پاکستان کی عوام کو بھی نہیں بتاتا۔ خان جتنی مرضی تکلیف سے گزرا ہو، اس نے کبھی نہیں کہا میں تکلیف میں ہوں۔ اس نے چیف جسٹس کو ضرور کہا، کیونکہ وہ انصاف کا وہ بنا ہوا ہے بظاہر، آپ کو پتہ ہے اس کے ذمہ داری ہے، عمران خان نے تکالیف کا ذکر اسے کیا، لیکن مہر شرافت سے کہا گیا کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرے۔ مہر شرافت کا اس پہ موقف یہ ہے، میں نے اسے پوچھا، اس نے کہا آپ عمران خان سے ملاقات یہ کریں، ان کی ملاقات ہو، خان صاحب کہہ دیں ایسے کوئی معاملہ نہیں ہو، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اور میرے سورس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میری زندگی عذاب میں آ گئی، وہ باقاعدہ رونے پر آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہا ہے میں اس سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہ رہا ایسی کوئی ٹویٹ کر کے، مجھے اس سے کیا فائدہ ہونا ہے، میرا تو کوئی چینل نہیں ہے جس کی میں نے لائکس ویوز لینے، میں نے تو جو اطلاع مجھے سورس نے دی اپنی جان پر کھیل کے، اب ظاہر اسے بھی ڈھونڈیں گے کون ہے وہ، مجھے خان سے محبت ہے، میں اس کا سپاہی ہوں، میں ٹکٹ ہولڈر ہوں، میں نے بتا دیا ہے پوری عوام کے سامنے جو مجھے خبر ملی۔ اچھا، اب یہ پارٹی کا کام ہے کہ وہ فی الفور خان سے ملاقات کرے، منگل کو ملاقات ہے عمران خان سے، اور مہر شرافت کا یہ کہنا تھا میں اگر جھوٹا ثابت ہوں تو مجھے خوشی ہے، میں تو معافی مانگنے پہ بھی تیار ہوں، اور میں خوش ہوں گا کہ میرے قائد پر کوئی سختی نہیں ہو۔ یہ بات اس کی واقعی وزن والی ہے۔ تحریک انصاف کو فی الفور عمران خان سے ملاقات کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آج اب اتوار ہو جائے گا، کل سوموار ہے، 2 دن ہے، تو انشاءاللہ چلیں 2 دن یہ بھی گزر جائیں گے۔ ویسے بھی دیکھا جائے عمران خان کو اعتکاف میں تو نہیں بیٹھے کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی ملاقات، کس وجہ سے بند کی گئی، وجہ کیا ہے، اڈیالہ پہ تالے کیوں لگائے گئے؟ عمران خان نے کہا ایک کرنل کنٹرول کرتا ہے جسے براہ راست آرمی چیف حکم دیتے ہیں۔ اب عمران خان بتا چکے ہیں پارٹی رہنماؤں کو کہ یہ سارے معاملات، تو پارٹی رہنماؤں کو چاہیے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کی تشویش دور کریں، یہ ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے، کیونکہ دیکھیں یہ وقت بدلے گا ضرور۔ خان کی انشاءاللہ العزیز رہائی جب ہوگی جلد، خان عوام میں آئے گا، تو پھر یہ تمام لوگ جو اس تکلیف پریشانی میں جو خان اٹھا رہا ہے اس میں خاموش ہیں پراسرار انداز میں، اس میں دیکھیں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ، ملٹری قیادت، نون لیگ، پیپلز پارٹی تو اس کا ٹھہرایا جائے گا، لیکن ساتھ ہی یہ لوگ بھی شامل ہوں گے، کیونکہ خان اتنا بڑا رہنما، یہ خبر سن کے ہر ایک کے دل کو رنج ہے، ہول اٹھتے ہیں لوگوں نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہوئی ہے۔ تو تحریک انصاف کے لوگوں کو تو احتجاج میں کالے کپڑے پہننے چاہیے، میں پہلے بھی کہہ چکا، ہر آسائش کو حرام قرار دینا چاہیے۔ دیکھیں اس شخص کے نام سے آپ نے فائدہ اٹھایا، اب آپ پہ فرض ہے کہ وہ بے قرار ہو تو آپ بھی بے قرار ہو۔ وہ کلمہ حق بلند کر رہا ہے، وہ یزیدیت کے سامنے کھڑا ہے، وہ سیاست نہیں کر رہا، یہ عبادت ہے، یہ ظلم کے خلاف جہاد ہے، ہم خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں۔ بہرحال منگل دن یہ باتیں سامنے آ جائیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو سننا چاہیے، ان پر تنقید بے وجہ میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہیں چاہیے کہ خان کے ساتھ ظلم پر کھڑے ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ دل بے قرار ہے، بخدا میں جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں وہ بھی خان سے محبت کرتے ہیں، یہ میں آپ کو شرط دیا گیا، لیکن انہیں اس عمل سے ثابت بھی کرنا چاہیے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری ملنے جا رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ وہ مل کے آئیں گے، بتائیں گے کہ ایسا معاملہ نہیں ہوا، اور یہ بڑی اچھی چیز اگر نہیں ہوا۔ باقی جو معاملات ہیں سیاست کی چل رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اس پہ بہت ساری اور بھی اپڈیٹس ہیں، بہت ساری اور بھی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، لیکن لمبی ہو جائے گی ویڈیو، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا زیادہ وقت لوں۔ انشاءاللہ اگلی انٹرویو میں باقی بات کر لوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔